بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہی ہوں گے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت اسپیشل لایا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کو اس بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ یوٹیوب کے قوانین کتنے سخت ہیں، کہ یوٹیوب کی جو اسٹینڈرڈ لائسنس کے حوالے سے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو اگر آپ نے اپلوڈ کی ہے، وہی ویڈیو اگر کوئی اٹھا کر اپنے آئی ڈی پر یا اپنے ہی چینل پر اپلوڈ کرے گا تو اپلوڈ نہیں کر سکتا۔ یوٹیوب کی جانب سے اس پر کاپی رائٹ کا کلیم آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ ساؤنڈ کو سنتے ہی اس کی مشینری آٹومیٹک اس پر کاپی رائٹ کا کلیم بیچتا ہے، آپ کے پاس ای میل آ جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کاپی رائٹ کا ایشو اس ساؤنڈ کے حوالے سے نہیں آتا، بلکہ اس نے ساؤنڈ چینج کر کے آپ کی ویڈیو میں ترمیم کر کے اس کو اڑا دیا، یعنی اس کو اپنے چینل پر ڈال دیا، اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا، آپ اس پر کاپی رائٹ کا ایکشن لے کر یوٹیوب کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک بھی اس حوالے سے کچھ سوچنے لگا تھا اور لوگوں کو اس بارے میں خوف ہوا تھا، ہمیں بھی تھا کہ بھئی ہم اتنی محنت کر کے ویڈیوز بناتے ہیں، اگر فیس بک پہ ہم ڈالتے ہیں تو فیس بک پر تو کوئی کاپی رائٹ کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہماری ویڈیو اٹھا کر کوئی دوسرا شخص بھی اپلوڈ کر لیتا ہے اپنے آئی ڈی پر، اپنے پیج پر، اس سے وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اچھی بات تھی۔ لیکن بہرحال بعض لوگ ایسے تھے کہ جو بہت محنت کر کے پیسہ لگا کے ویڈیو بناتے تھے اپنی آئی ڈی پر، اس کو کوئی اٹھا کے اپنی آئی ڈی پر چلانا اس کو ناگوار ہوتا تھا کہ کوئی ہماری محنت کو اپنے لیے کیوں استعمال کرے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ فیس بک نے حال ہی میں ایسے ہی قوانین جیسے یوٹیوب کی طرح ہے اسی طرح ہی اپلوڈ کیے، تو چلیے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے نا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں فیس بک کاپی رائٹ قوانین کے حوالے سے۔ کاپی رائٹ قوانین کو اس سے پہلے فیس بک پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب اس معاملے میں بھی سختی برتی جائے گی۔ کوئی بھی صارف جو کسی اور کی تخلیق کردہ تحریر، تصویر یا ویڈیو کا حوالہ دیے بغیر پوسٹ کرے گا، اس کے خلاف فیس بک کارروائی کرے گا۔ دوسروں کا تخلیق کردہ مواد بغیر اجازت پوسٹ کرنے والے کو پہلے وارننگ دی جائے گی، اور اگر دوبارہ ایسی غلطی ہوگی تو اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا اور سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے فیس بک نے ایک ضوابط تیار کی ہیں جنہیں کمیونٹی اسٹینڈرڈز کا نام دیا گیا ہے۔ فیس بک کے بانی اس موضوع پر لکھے گئے بلاگ میں بتایا کہ کمیونٹی اسٹینڈرڈز کی خلاف ورزی کرنے والے صارف کو وارننگ دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود خلاف ورزی جاری رہی تو اس پر بھی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، اس کے پروفائل ڈس ایبل کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر فیس بک سمجھے گی کہ کسی صارف کے پوسٹ کیے گئے مواد سے کسی دوسرے صارف کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کو بھی فیس بک اطلاع کرے گا۔ پہلی چیز جس کے متعلق احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، تشدد اور دھمکی آمیز پر مبنی مواد ہیں۔ فیس بک کے ذریعے کسی کو بھی دھمکی دینے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی ایسے مواد پوسٹ کیا جا سکے گا جس میں تشدد دکھایا گیا ہو۔ جو صارف فیس بک کے ذریعے منشیات فروشی، ہتھیار فروشی، جرائم کو بڑھاوا دینے یا فراڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف بھی فیس بک ایکشن لے گا اور اس کا اکاؤنٹ بند کر دے گا۔ عوامی سطح پر تشدد کو ہوا دینے، لوگوں کو مسلح کارروائی پر اکسانے جیسے معاملات پر اکاؤنٹ بھی بند کر دیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کو بھی اطلاع دی جائے گی۔ فیس بک پر صارفین کی تحفظ کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ کوئی بھی ایسا صارف جو فیس بک کے ذریعے کسی دوسرے صارف کو ہراساں کرے گا یا اس کی تصاویر یا ویڈیوز کا غلط استعمال کرے گا، اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ حقیقی یا جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے کسی کو جنسی طور پر ہراساں کرنا یا اس کی جاسوسی کرنے کی کوشش کرنا بھی ضابطہ کی خلاف ورزی تصور ہوگی، اور ایسے صارف کو بھی فیس بک استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیس بک پر نفرت انگیز مواد پوسٹ کرنا، تشدد کی تصاویر یا ویڈیوز پوسٹ کرنا، برہنہ تصاویر پوسٹ کرنا بھی کمیونٹی اسٹینڈرڈز کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ جعلی اکاؤنٹ فیس بک کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے صارفین کو نیا اکاؤنٹ بناتے وقت اپنی اصل شناخت بتانا ہوگی، جبکہ پہلے سے موجود اکاؤنٹس کے لیے بھی نئی شرائط متعارف کروائی جائے گی تاکہ ہر صارف اپنی اصل شناخت کے ساتھ ہی اکاؤنٹ استعمال کرے۔ فیس بک پر کسی بھی صارف کی جانب سے پوسٹ کیے گئے مواد کے متعلق اگر کسی حکومتی ادارے کی جانب سے شکایت موصول ہوگی تو شکایت کا جائزہ لے کر ایسے صارف کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر بچوں کے ساتھ بدسلوکی، تشدد یا جنسی زیادتی جیسے مجرمانہ افعال پر مبنی پوسٹ کیا جانے والا مواد اس کیٹیگری میں شمار ہوگا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ اگر والدین کی جانب سے بھی متنازع مواد کے خلاف شکایت موصول ہوئی تو ایسے مواد پوسٹ کرنے والے صارف کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستوں، یہ
تھی فیس بک کے حوالے سے نئی اپڈیٹس اور اس کے قوانین اور اس کی کمیونٹی اسٹینڈرڈس جو بنائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے کھل کر رکھ دی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے فیس بک کو کس طرح استعمال کرے، اسے میں نہیں پڑھتا، لیکن میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور اس ویڈیو کو تو لائک کرنا مت بھولیے، تو سبسکرائب کرنا برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔